والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ آج سے ہم اس مسجد میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مختصر رسالے سے ہفتہ واری مجلس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میں اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین پابندی کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھنے اور اس میں شریک ہو کر کے اپنے عقیدے کی، دین کی حفاظت کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، ثلاثۃ الاصول، 3 اصول و ادلتها، اور ان کی دلیلیں۔ اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، اگر آپ نیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، دین کے 3 بنیادی اصول۔ اس سے متعلق اردو میں بھی ایک کتاب ترجمہ کی ہوئی آپ کو مل جائے گی۔ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی۔ اہل علم لکھتے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا قبیلہ تمیم، یہ وہ قبیلہ ہے کہ اس قبیلے کے افراد جب دجال آئے گا اس پر سب سے سخت واقع ہوں گے، یعنی اس کے فتنے کا شکار نہیں ہوں گے بلکہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، آپ درس کو بغور سنیں۔ درس کے اختتام پر آپ لوگوں سے 3 سوالات کیے جائیں گے، اور جو 3 سوالات کے جواب دیں گے انہیں پیسے انعام بھی ملیں گے۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں، ان کے بارے میں 2-3 باتیں ہم جان لیں۔ آپ کی پیدائش 1115 ہجری میں ہوئی۔ کتنے ہجری میں؟ 1115 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ جب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اس وقت وہاں کے حالات بالکل ویسے تھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا، عرب میں شرک تھا، گمراہی تھی، کفر تھا، ہر طرح کی معاشرتی خرابیاں موجود تھیں۔ ایسے میں اللہ کے نبی نے سب سے پہلے توحید کا کام کیا، شرک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا۔ اخلاقی جو خرابیاں ہیں، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، زنا کرنا، گالیاں دینا، ایک دوسرے پر ظلم کرنا، یہ تمام خرابیاں انسان کے اندر سے کب ختم ہوں گی؟ جب اس کے اندر اللہ کی معرفت، اللہ کی توحید آئے گی۔ اللہ کی توحید کے بغیر ایک آدمی کے لیے گناہ چھوڑنا ممکن نہیں۔ تو ایسے حالات میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، آپ نے توحید کا کام کیا۔ دیکھا کہ لوگ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، جا کر کے جو اولیاء بزرگ ہیں ان کی قبروں پر سجدہ بھی کرتے ہیں، جو درخت ہیں وہاں جا کر کے دھاگے باندھتے ہیں، ان سے اولاد طلب کرتے ہیں۔ گویا ہر طرح کا شرک، وہ شرک جو کفار کرتے تھے، ایک مسلمان ہو کر کلمہ پڑھنے والا بھی کرتا تھا۔ ایسی حالت میں آپ کا جنم ہوا اور آپ نے وہاں پر توحید کا کام کیا، اور آپ کی جب دعوت آگے بڑھی تو آپ اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان سے مل کر کے آپ نے ان کی مدد لی، اور دونوں نے مل کر کے توحید کا اس قدر کام کیا کہ جو بقیع قبرستان ہے، مدینہ میں جو بقیع قبرستان ہے، اس قبرستان میں بڑے بڑے قبے بنے ہوئے تھے، عمارتیں بنی ہوئی تھیں بڑی بڑی، ایسی قبر پرستی وہاں پر تھی۔ آج آپ دیکھیں ان کی دعوت کی برکت سے اللہ رب العالمین نے
توحید کا ایسا ماحول وہاں پر قائم کیا، پورے جزیرہ عرب میں آپ کو کہیں پر بھی کسی کی مزار نہیں ملے گی. پورا بقیع قبرستان جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا اس طرز پر آ گئے. امت کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے اس وقت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹے چھوٹے بہت سارے رسالے لکھے. بات نقل کی جاتی اور اس کی دلیل دی جاتی اور معاشرے میں اس کی تعلیم دی جاتی. انہی میں سے ایک کتاب ہے ثلاثۃ الاصول وادلتها، دین کے 3 بنیادی اصول اور ان کی دلیلیں. کیا ہے وہ 3 اصول دین کے؟ یہ 3 دین کے اصول تفصیلاً ہم بعد میں پڑھیں گے. بنیادی طور پر وہ دین کے 3 بنیادی اصول قبر کے 3 سوالات ہیں. اللہ رب العالمین کون ہے، قبر میں سوال ہوگا. دین کیا ہے، اس سے متعلق سوال ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس سے سوال ہوگا. یہی 3 باتیں اس کتاب میں ذکر کی گئی ہیں جن کو تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے. کتاب کا آغاز ہونے سے پہلے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مختصر ایک صفحے کے رسالے اس میں لکھے ہیں. پھر اس کے بعد کتاب کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے جس میں 3 دین کے بنیادی اصول ہم پڑھیں گے. تو آج کے درس میں مختصراً اس کتاب کا پہلا صفحہ جس میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے 4 باتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان 4 باتوں کو سننا، جاننا، پڑھنا، اس پر عمل کرنا میرے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک مسلمان عورت کے لیے لازم ہے، ضروری. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اس کی تفصیل میں گئے بغیر ہم کتاب شروع کرتے ہیں. اعلم، تم علم حاصل کرو. پہلا جملہ ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا، اعلم، تم علم حاصل کرو. رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے. یعنی اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. علم حاصل کرو، اللہ رب العالمین تمہیں کامیاب کرے. اور آگے فرماتے ہیں انہ یجب علینا، یہ کہ ہم پر واجب ہے، تعلم 4 مسائل، 4 مسائل کا علم حاصل کرنا ہم پر واجب ہے. الاولا، ان میں سے سب سے پہلی بات، پہلا مسئلہ کیا ہے 4 باتوں میں؟ العلم، انسان علم حاصل کرے. انسان علم حاصل کرے اس لیے کہ علم کے بغیر کسی بھی خیر کو آدمی نہیں پا سکتا. علم یہ بنیاد ہے ایک انسان کے لیے. علم کے بغیر انسان اپنے مقصد کو کبھی بھی پا نہیں سکتا. تو بنیادی طور پر 3 باتوں کا علم حاصل کرنا ہر انسان پر واجب ہے، ہر عورت پر واجب ہے. ایک شوہر پر واجب ہے کہ وہ دیکھے کیا میری بیوی کو ان باتوں کا علم ہے. ایک باپ پر ضروری ہے وہ دیکھے کیا میرے بچوں کو اس کا علم ہے. اور خود اپنا جائزہ لے ایک مسلمان، کیا میں ان باتوں کو جانتا ہوں. کتنا علم حاصل کریں، ایک مسلمان رہ سکے اتنا علم ہر ایک کے لیے حاصل کرنا ضروری. اتنا علم کہ وہ علم آپ کو مسلمان بنائے. نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز دن میں 5 وقت ادا کی جاتی ہے. تو جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. جب نماز ہم پر فرض ہے تو نماز کا علم حاصل کرنا ہم پر ضروری. نماز کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، نماز کے شروط، جو نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کی جو دعائیں ہیں، یہ سیکھنا ہر ایک مرد پر، عورت پر کیا ہے، ضروری. ایک آدمی غریب تھا، اللہ نے اسے مال دیا. جب مال دیا اللہ تو وہ صاحب نصاب ہوا، اب اسے کیا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے. تو اس زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا اس پر واجب ہے، ضروری. ایک آدمی جسے اللہ نے صاحب حیثیت بنایا، حج کے لیے جا رہا ہے. حج عبادت ہے نا. حج میں جا کر کے وہ کیا کرے گا، عمرہ کیسے کرے گا، حج کے ارکان کیسے ادا کرے گا، ان تمام باتوں کا علم حاصل کرنا اس پر کیا ہے، واجب ہے، ضروری. تو یہی فرما رہے اعلم، سب سے پہلی بات علم حاصل کرو. العلم فرماتے ہیں آگے وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ، اللہ کی معرفت کا علم حاصل کرو. اللہ کون ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ رب العالمین کیسے بندوں کو انعامات دیتا ہے، اللہ کیسے اپنے جو اس کے گنہگار بندے ہیں انہیں عذاب دیتا ہے. اللہ کی معرفت کا علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر کیا ہے، واجب ہے، ضروری. اب آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود وہ شرک کرتے ہیں. حقیقت میں انہوں نے اللہ کی معرفت کو نہیں سمجھا. کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں اللہ کی معرفت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی معرفت کہتے ہیں
اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں ان حقوق کا علم حاصل کریں کہ ہم صرف عبادت اللہ کی کریں، اور اللہ رب العالمین کے جو کام ہیں ان کاموں میں اللہ کو اکیلا مانیں، اور اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں ان ناموں میں اللہ کو اکیلا مانیں۔ یہ اللہ کی معرفت ہے۔ بات آگے آئے گی۔ آج یہ اللہ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے مرد، عورت، نوجوان سارے سرکش بنے ہوئے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہ انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ کوئی اس پر کنٹرول کرنے والا نہیں۔ ادب دیکھیں، انسان شان سے کہتا ہے میں جو چاہے کرتا، میں جہاں چاہے جاتا، یہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر اللہ کی معرفت نہیں۔ اگر اللہ کی معرفت حاصل کرے گا، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، کیسے اللہ نے آسمان بنایا، کیسے اللہ رب العالمین نے زمین بنائی، کیسے اللہ نے پہاڑ بنائے، کیسے اللہ نے جانوروں کو، انسانوں کو پیدا کیا، اللہ کی قدرت پر اگر غور کرے گا انسان کو پتہ چلے گا کہ وہ کس قدر مجبور ہے، وہ کس قدر بے بس ہے، کس قدر کمزور ہے۔ وہ جب اللہ کی قدرت کا پتہ چلے گا تو وہ اللہ کے کنٹرول میں آئے گا۔ اللہ رب العالمین کی طاقت کے آگے اپنے آپ کو جھکا کر کے سرکشی کو، گناہوں کو کیا کرے گا؟ وہ چھوڑ دے گا اور اللہ کا بندہ بن کر کے رہے۔ یہ تمام خرابیاں معاشرے سے ختم کرنے کے لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کیا ہو؟ اللہ کی معرفت ہو، اللہ کو جانے، اللہ کو پہچانے۔ اسی لیے تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا۔ دنیا میں اللہ نے جو ہمیں بھیجا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو پہچانے، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ رب العالمین کا حق ادا کریں، اسی لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اب اگر ہم جانیں گے ہی نہیں کہ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت کیا ہے، تو اللہ سے کیسے ڈریں گے؟ میں یہ مثال عام طور پر ہر ایک جگہ پر پیش کرتا ہوں کہ علم اگر آدمی کے اندر نہیں ہے تو اس چیز کی قدر بھی اس کے اندر نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر معاشرے میں بد اخلاقی پھیلی ہوئی، ایک جگہ بہت زیادہ بھیڑ جمع ہے، ایک آدمی سب لوگوں کو سیدھا رہو، ادھر ادھر مت بھاگو، لائن بناؤ، اس طرح کی تعلیمات دے رہا ہے، کوئی اس کی بات نہیں سن رہا، کوئی اس کی بات نہیں سن رہا۔ ہم اس کی بات کیوں سنیں؟ اچانک وہی شخص فوجی لباس میں یا پولیس کے ڈریس میں آ جائے اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو یا پستول ہو، لوگوں کو پتا چلتا ہے یہ حکومت کا نمائندہ ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ لائسنس ہے کہ یہ ہمیں ڈرا سکتا ہے، ہمیں لائن پر لا سکتا ہے، اس کی بات ہمیں ماننا پڑے گا ورنہ کہاں جائیں گے؟ جیل میں جانا پڑے گا۔ وہی شخص پہلے عام لباس میں تھا، نہیں جانتے تھے کہ وہ پولیس ہے تو ہم اس سے نہیں ڈرتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ شخص پولیس کا لباس پہن کر کے اپنی ذمہ داری میں آیا اور ہمیں علم ہوا تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈر رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کی معرفت بندے کے اندر آئے گی تو بندہ کیا کرے گا؟ اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا، اپنے آپ کو یہ ماننے پر مجبور کرے گا کہ میں کیا ہوں؟ بے بس ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ آگے فرماتے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ومعرفت نبیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ اللہ کے بندوں بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہیں اللہ کے نبی کا نام تک نہیں معلوم، اللہ کے نبی کہاں پیدا ہوئے نہیں معلوم۔ سوچو وہ نبی جس نے ہماری بھلائی کے لیے، ہماری آخرت میں کامیابی کے لیے، ہمیں صحیح راستے پر لانے کے لیے ہر چیز کی قربانی دی، ہمیں اس نبی کا نام تک نہیں معلوم۔ تو اللہ کے نبی کی معرفت حاصل کرنا کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں، آپ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ بشر ہیں، آپ کی یہ تعلیمات ہیں، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بارے میں مسلمان کا ایک عقیدہ یہ ہونا چاہیے، بنیادی جو موٹی موٹی باتیں ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں ایک انسان کو ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے، ورنہ وہ اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کرے گا، اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل نہیں کرے گا۔ تیسری بات ومعرفت دین الاسلام بالادلہ، اور دین اسلام کی معرفت دلیلوں کے ساتھ حاصل کرے۔ تین باتیں، چار باتوں کا علم حاصل کرنا ہے۔ چار باتوں میں پہلی بات کیا ہے؟ علم ہے۔ تین باتوں کا علم ہر ایک کو ہونا، اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت اور دین کی معرفت۔ میں اور آپ جس بھی عقیدے پر ہیں، میرا اور آپ کا اس پر ایمان ہونا ہے کہ ہم جن باتوں کا عقیدہ رکھتے ہیں اس کے پیچھے قرآن ہے، حدیث ہے، یہ کسی کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، کسی کی عقل سے دی گئی بات نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے؟ دلیل ہے۔ نبی کو رسول مانتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اس دین پر عمل کرتے ہیں تو دین کے ہر مسئلے پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ دلیل ہے۔ گرچہ دلیل بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں، لیکن یہ عقیدہ ہو کہ ہماری ہر ایک بات اس کے پیچھے کیا ہے؟ دلیل ہے، اور یہ دلیل اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی۔
تو 4 باتوں میں پہلی بات علم حاصل کرنا، ان 3 چیزوں کا علم. دوسری چیز العمل بھی. اب علم آ گیا، علم آنے کے بعد انسان کیا کرے؟ کیا کرے انسان علم آنے کے بعد؟ بتائیے آپ لوگ. ایک انسان ہے، اس کے پاس علم آ گیا، عمل نہیں کر رہا ہے، تو یہ علم اسے فائدہ دے گا؟ یہ علم قیامت کے دن وبال جان بن جائے گا. جن 3 افراد کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، اول من تسعر بہم النار، 3 لوگ جن سے سب سے پہلے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی، ان 3 میں پہلا شخص کون ہوگا؟ وہ شخص جو عالم ہوگا، جسے مسائل کا علم ہے اور گناہوں سے بچنے کی اسے علم ہے اور نیکی کرنے کا علم ہے. اس کے باوجود، علم آنے کے باوجود وہ عمل نہیں کرتا تھا. تو علم کے بعد ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ عمل کریں. یہ بھی انسان پر واجب ہے، ضروری. یہ بھی انسان پر کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے. علم ہے، اگر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ایسے انسان کا شریعت میں کوئی لینا دینا نہیں. یاد رکھیں، ایک شخص جاہل ہے جسے شریعت کا علم نہیں، اور وہ جاہل رہ کر کے گناہ کر رہا، اللہ کی نظر میں وہ اتنا بڑا گنہگار نہیں ہے. ایک گنہگار جو علم رکھنے کے باوجود گناہ کرتا ہے، دونوں گنہگار ہیں، دونوں اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے. لیکن وہ شخص اللہ کے پاس زیادہ گنہگار ہے جسے پتا ہے کہ سود نہیں لینا ہے، سود لے رہا ہے. جسے پتا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے. جسے پتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. ایسا شخص اللہ کے پاس اور زیادہ گنہگار ہوگا. تیسری بات الدعوت الیہ. ایک علم آ گیا، علم آنے کے بعد ہم عمل کر لیے. عمل کے بعد مرحلہ کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے مرحلہ؟ اس کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت دینا. اس لیے کہ ایک انسان کا علم حاصل کر کے خود عمل کر لینا یہ چیز کافی نہیں. ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی طاقت، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق داعی ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے. آپ کو نماز کا علم ہے، آپ کو نماز کا علم ہے، تو آپ پر ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو کیا کریں؟ نماز کا علم دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مروا اولادہم، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو. وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. بچے 7 سال کے ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ انہیں نماز کا حکم دینا. یہ دعوت ہے. آپ گھر میں دعوت کر رہے ہیں. دعوت ہمیشہ اسٹیج سجا کر یا اس طرح بیٹھ کر کے نہیں دی جاتی. دعوت دینے کے مختلف اسلوب ہیں. ایک اسلوب یہ ہے کہ آدمی جتنا جانتا ہے گھر میں اپنی بیوی کو، بہن کو، بچوں کو اس کی تعلیم دے. یہ دعوت ہے. آپ کاروباری ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، ایک شخص نے آپ سے لین دین کیا اور لین دین کے وقت اس نے آپ کے پاس اپنا پیسہ بھول کر کے چلا گیا. وہ اگلے دن یا کئی دنوں کے بعد آیا، آپ سے کہا کہ میں نے آپ کے پاس یہ چیز بھول کر کے چھوڑ دی تھی. آپ حفاظت سے اس کی چیز اسے واپس کر دیتے ہیں. یہ دعوت دین ہے. وہ آپ کے اس اخلاق سے متاثر ہوگا. دین کی دعوت ہے اللہ کے بندے. تو علم آنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد مرحلہ کیا آتا ہے؟ دعوت دینے کا. لیکن ایسا ہرگز نہ ہو کہ 2-4 باتیں ہم جان لیے اور اس علم کی بنیاد پر ممبر پر چڑھ گئے، بیٹھ کر کے درس دینے لگے، جو من میں آیا بولنے لگے. ایسا نہ ہو. آپ کے پاس جتنا علم ہے، آپ کو پتا ہے کہ چوری کرنا حرام ہے، آپ اپنے بچوں کو تعلیم دے کہ چوری نہیں کرنا. دعوت ہے آپ کی طرف سے. آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں جھوٹ مت بولو. آپ کا بچہ عمل کرتا ہے تو آپ کے لیے بھی نیکی ہے، دعوت. تو دین کا جتنا علم آپ کے پاس ہے اس سے متعلق دعوت دینا یہ چیز کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے، لازم. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے الصبر علی الاذی فیہ. جب آپ دعوت دیں گے تو آپ کو اس دعوت دین کی راہ میں کیا ہوگا؟ تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں گی. ہم پر واجب ہے، ضروری ہے ہم کیا کریں؟ ان مصیبتوں پر، تکلیفوں پر صبر کریں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین دینے کے لیے نکلے تو آپ کی 2 بیٹیوں کا طلاق ہو گیا. اللہ کے نبی کی دونوں بیٹیوں کی زندگی اس سے متاثر ہوئی. اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی گردن پر اوجڑی ڈال دی جاتی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے. آپ عرب کے سب سے با کردار، آپ کو مجنون، پاگل، جھوٹا کیا کیا کہا جاتا اللہ کے نبی. جب دعوت دین کے مرحلے میں اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا گیا تو میں اور آپ کس درجے میں آتے ہیں؟ کبھی بھی ایک انسان کو دعوت دیتے ہوئے مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرتے ہوئے ڈٹے رہنا ہے. ایسا نہیں کہ ہم دعوت دیے پیچھے ہٹ گئے.
میں نے جو روایت پڑھی آپ کے سامنے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو والدین کیا کریں؟ اسے کیا کریں؟ نماز کا حکم دے۔ کب تک دے؟ جب تک 10 سال کا نہ ہو جائے۔ کتنے سال تک اسے نماز کی برابر تعلیم دینا ہے؟ مارنا نہیں ہے، برابر نماز کی تلقین کرنا، اپنے ساتھ لے کر کے آنا۔ کتنے سال؟ اب ایک آدمی کہے میں 3 سال تک نہیں کروں گا، صبر کے ساتھ 3 سال تک اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیتے رہنا ہے، تو صبر کے بغیر آدمی، صبر نہیں ہے تو آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ صبر اگر نہیں ہے تو آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے، میں بیٹھ کر کے آپ کو باتیں نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے تو صبح سے لے کر شام تک آپ کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے، کہیں آپ کو دور سفر کر کے جانا ہے، 1 دن کا 2 دن کا آپ سفر نہیں کر سکتے۔ اہل علم کہتے ہیں الصبر رأس الدین، صبر جو ہے دین کا سر ہے۔ ہاتھ کٹ جائے، سر کٹ جائے، پیر کٹ جائے، آدمی کیا کرتا ہے؟ جی لیتا ہے۔ آنکھ نہ ہو، کان نہ ہو، آدمی جی لیتا ہے۔ کیا آپ نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جس کا سر نہیں اور وہ زندہ ہو؟ نہیں ہے ایسا انسان دنیا میں۔ تو صبر کیا ہے؟ یہ دین کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ جب آپ علم حاصل کیے، اس پر عمل کیے، اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو آپ کو دعوت دیتے ہوئے صبر کرنا ہے۔ اس سلسلے میں آنے والی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اللہ کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے برداشت کرنا ہے۔ اگر صحابہ تکلیفوں کو برداشت نہ کرتے، سلف صالحین تکلیفوں کو برداشت نہ کرتے، تو یہ دین آج ہم تک نہیں پہنچتا۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 4 باتوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم کا، اس پر عمل، اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اور دعوت دیتے وقت ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا۔ یہ باتیں آگے بالتفصیل آئیں گی، یہ مختصراً ہیں۔ ان 4 باتوں کی دلیل کیا ہے؟ سورہ عصر۔ سورہ عصر یاد ہے آپ کو؟ چھوٹی سورت ہے۔ سورہ عصر میں اللہ رب العالمین نے ان 4 باتوں کی دلیل دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ ہم جو جی رہے ہیں نا، یہ زمانہ ہے۔ اللہ نے اس زمانے کی، اس وقت کی قسم کھائی۔ اللہ کے لیے جائز ہے کہ اللہ زمانے کی قسم کھائے، اللہ سورج کی، چاند کی، اللہ اپنی مخلوقات کی قسم کھائے، اللہ کے لیے جائز ہے۔ لیکن کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے، اس لیے کہ انسان اگر قسم کھاتا ہے اس میں اس کی تعظیم ہوتی ہے، ایک طرح کی تعظیم ہوتی ہے، اور وہ تعظیم صرف کس کے لائق ہے؟ اللہ کے لائق۔ مثال کے طور پر آپ اپنے دوست کو ایک بات بتا رہے ہیں، وہ آپ کی بات کا یقین نہیں کر رہا ہے، آپ قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم، تو آپ اپنی اس بات میں سچے ہیں، اپنی سچائی کا یقین دلانے کے لیے اس سب سے بڑی ایک ذات ہے، اس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ جب اس ذات کا نام آ گیا تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ایسی تعظیم کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ نہ اذان کی قسم کھائیں، نہ رزق کی قسم کھائیں، نہ ماں کی قسم کھائیں، کسی کی قسم نہیں۔ انسان صرف کس کی قسم کھائے گا؟ اللہ کی۔ مگر اللہ کے لیے جائز ہے کہ اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ تو اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، وقت کی قسم کھائی، آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں، تمام انسان گھاٹے میں، سوائے 4 چیزیں جن کے اندر ہوگی وہ کیا ہے؟ فائدے میں ہے۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا، ایمان والے۔ ایمان کے لیے علم شرط ہے۔ میں آپ سے کہوں ایمان لاؤ، کس پر ایمان لانا؟ آپ کو علم ہی نہیں تو کس پر ایمان لائیں گے آپ؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایمان لاؤ، آپ کو پتا نہیں کس پر ایمان لانا ہے تو آپ ایمان لا پائیں گے؟ تو ایمان کے لیے کیا شرط ہے؟ علم شرط ہے۔ یہی پہلی بات کی دلیل ہے۔ آمنو، یہ پہلی بات کی دلیل ہے کہ انسان ہر چیز سے پہلے کیا کرے؟ علم حاصل کرے۔ دوسری بات وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے۔ والعمل به ہے نا، اس کی دلیل ہے عملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنا، نصیحت کرنا، یعنی دعوت دینا، دعوت دینا۔ اور میں نے کہا دعوت کا مرحلہ کیا ہے؟ آدمی جس قدر علم جانتا ہے اتنا علم اپنے ماتحتوں کو دعوت دے۔ آپ کے پاس دین کے ہر مسئلے، میں آپ کے سامنے ابھی مسئلہ بتاؤں کہ آپ مجھے طلاق کے بارے میں بتائیے، یہ صورتحال پیش آئی ہے، 2 میاں بیوی لڑ لیے، آدمی غصے میں تھا، اس نے طلاق دے دی۔ اب آپ کے سامنے مسئلہ بیان کیا جائے، آپ بتا سکیں گے مسئلہ؟ بتا سکیں گے آپ؟ نہیں بتا سکیں گے۔ میں آپ سے اس بات کے بارے میں پوچھوں جھوٹ بولنا جائز ہے یا حرام ہے؟
یہ بات آپ بتا سکتے ہیں نا؟ تو جتنی بات آپ بتا سکتے ہیں وتواصوا بالحق، اس حق کی وصیت ایک دوسرے کو کیا کرنا ہے؟ کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد آخری بات یعنی دعوت کے راستے میں ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا۔ اللہ فرماتا ہے وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی کیا کرو؟ تلقین کرو، وصیت کرو۔ ایک آدمی دعوت کے میدان میں ہے، آپ کے پاس علم نہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، جا کر کے بیٹھ کر کے کم از کم اتنا تو کہیں کہ آپ اسے صبر کی تلقین کریں کہ تم اچھے راستے پر ہو، صبر کرو اور اس پر دائم رہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب خلق قرآن کے فتنے میں مارا گیا، آپ پر کوڑے برسائے گئے، اہل علم لکھتے ہیں آپ پر اتنے کوڑے برسائے جاتے ہیں کہ اس کا ایک کوڑا بھی ہاتھی پر برسایا جاتا تو ہاتھی بیٹھ جاتا، اتنا آپ کو ستایا گیا۔ ایک دن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مار کر کے لہو لہان کر دیا گیا اور آپ کو دوبارہ جیل میں لے جایا جا رہا ہے۔ وہاں ایک چور تھا، یہ بعض روایتوں کے مطابق ایک شرابی تھا۔ اس نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر کے کہا میں ایک چوری پر اس قدر صبر کر سکتا ہوں کہ اتنا مارا جا رہا ہے، میں چوری نہیں چھوڑ رہا ہوں، تو میں غلط پر ہو کر کے اتنا صبر کر سکتا ہوں۔ آپ حق پر ہیں، آپ پر ضروری ہے کہ آپ ڈٹے رہیں، صبر کریں اس پر۔ ایک آدمی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات کہہ رہا ہے، تو آپس میں ہم ایک دوسرے کو کیا کریں؟ صبر کی تلقین کریں، خود بھی صبر کریں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کریں۔ یہ آخری بات وتواصوا بالصبر دلیل ہے۔ تو چار باتیں جو ہم پڑھے، علم، عمل، دعوت دینا اور صبر کرنا، اس کی دلیل سورہ عصر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں هذه السورة لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هي لكفتهم۔ اللہ رب العالمین ساری باتوں کو نازل نہ کر کے صرف ایک سورت کو بطور حجت دلیل نازل کرتا تو یہ سورت کیا ہوتی؟ انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ اس کے بعد ایک اور بات، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول لائے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے یا عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرو۔ یہ کون لائے ہیں؟ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کا باب نقل کر رہے ہیں۔ امام بخاری دلیل دیتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اپنے گناہوں پر کیا کرو؟ تم استغفار کرو۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ عمل سے پہلے، کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے انسان کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے۔ اور اللہ نے یہی بات بتائی اللہ کے نبی کو، فعلم، اے اللہ کے نبی، اور ساتھ میں پوری امت کو خطاب ہے، آپ علم حاصل کرو۔ کس چیز کا؟ لا الہ الا اللہ کا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس بات کا علم مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں درگاہ ہے، مزار ہے، وہاں پر ایک جھنڈا لٹک رہا ہے، سب سے اوپر اس جھنڈے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ہر طرح کی عبادت کا وہی مستحق ہے۔ اوپر جھنڈا لٹک رہا ہے، سامنے اسی مزار میں جا کر کے شرک ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ تو جانا، لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں اس کو ہم نے نہیں جانا۔ اور ایسی گواہی جو علم کے بغیر ہو اللہ کے پاس معتبر نہیں ہے۔ یہ مثال بھی میں اکثر دیتا ہوں کہ آپ اگر جس بات کی گواہی دے رہے ہیں آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے تو وہ گواہی اللہ کے پاس معتبر نہیں ہے۔ ایک لا الہ الا اللہ آپ پڑھتے رہیں لیکن اس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی ہے؟ ایکٹر اور ایکٹریس آپ دیکھیں فلموں میں لا الہ الا اللہ کتنے بار پڑھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ڈیبیٹ کرتے ہوئے کفار لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کیا وہ مسلمان ہو جائیں گے، ایمان والے ہو جائیں گے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ کا کیا کرو؟ علم حاصل کرو۔ اگر آپ باپ ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ یہ علم آپ اپنے بچوں کو دیں، آپ شوہر ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کا علم اپنی بیوی کو دیں، آپ خود اس سے جاہل ہیں آپ پر واجب ہے، لازم ہے کہ آپ اس کا علم حاصل کریں۔ اسی سے متعلق انشاءاللہ باتیں آگے بھی آئیں گی۔ آج اس پہلے صفحے پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیری خاطر ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں پابندی کے ساتھ اس میں شریک ہونے کی
तौफीक नसीब फरमा, और औरतों को भी इसमें शरीक होने की अल्लाह तो तौफीक नसीब फरमा, और इसको सीख करके अपने दीन की, ईमान की अल्लाह मुझे और आपको हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह इसके बाद अगली जुमा, इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसको सुनने की हम कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि जो भी बातें हम यहाँ पर सुने हैं, अल्लाह उन तमाम बातों को मुझे और आपको सिद्क़ दिल से अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था 3 सवालात होंगे और उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। पहला सवाल आप लोगों से ये है कि ये जो किताब हम पढ़ रहे हैं, इस किताब के लिखने वाले कौन हैं? हाथ उठाना है, मैं कहूंगा तो आपको जवाब देना है। बताइए, सही है जवाब इनका? हाँ, नहीं, हाथ उठा तो जवाब देना, हाथ उठाए बगैर नहीं। हाँ, और भी बताया था मैं, एक और नाम भी बताया था, कौन बताएंगे जी? ये भी नहीं। चलिए, नाम के साथ साथ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, नाम के साथ साथ वो कब पैदा हुए, हिजरी बताया था मैं, वो भी बता दे। नहीं करना ऐसे जी, बताइए नाम क्या है इस किताब के लिखने वालों का? बारकल्लाहु फीक। आइए आप इनाम लीजिए अपना। आप लोगों से वादा किया गया था कि पैसे भी इनाम में मिलेंगे। बारकल्लाहु फीक। दूसरा सवाल है, पहले हाथ उठाना, फिर मेरे कहने पर जवाब देना। वो 4 बातें क्या हैं जिनका सीखना एक मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है? वो 4 बातें, इंशाल्लाह उसकी तफसील आगे आएगी। वो 4 बातें क्या है? हाँ बताओ। इल्म, हाँ, एक जवाब गलत है आपका। 3 बातें सही हैं, एक बात छूट रही है आपकी। माशाल्लाह बच्चे ने हिम्मत की है। इल्म के बाद क्या मरहला है? उसके बाद कैसा सब्र? दावत देने के रास्ते में आप किसी को कहें, एक शराब खाना है एक आदमी का, आप उससे जाकर के कहें शराब बेचना दुरुस्त नहीं, तो मान लेगा आपकी बात को? बसा औकात आपको टाल देगा, और आप बार बार जाकर के दावत देते रहे, लोगों को इकट्ठा करके वहां गए, तो आपको क्या करेगा? वो आपकी जान का भी दुश्मन बन जाएगा। तो क्या करना है ऐसे मौके पर? छोड़ देना है दावत। बाप को क्या हुक्म है? 3 साल तक सब्र के साथ बच्चे को, अल्लाह के नबी पर ईमान लाने वाले हजरत उमर बिन खत्ताब 40 पर 2वें आदमी, मुअर्रिखीन लिखते हैं हजरत उमर जब ईमान लाए तो आपका नंबर ईमान लाने वालों में कितना था? 40 पर 2वां नंबर था। और आप कब ईमान लाए? 6 हिजरी में, मतलब अल्लाह के नबी के नबी बनाए जाने के 6 साल बाद। आप सोचें, नबी की दावत 6 साल चली और ईमान लाने वाले सिर्फ 40 अफराद। क्या अल्लाह के नबी छोड़ दिए? नहीं छोड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम है आपका? बारकल्लाहु फीक। 4 बातें जिनका सीखना जरूरी है। एक है इल्म, एक है और एक है इल्म। 3 बातों का हासिल करना है। वो 3 बातें क्या है? मैंने बताया था कि 3 बातें इनका इल्म हासिल करना है। वो 3 बातें क्या है जी बताइए? अल्लाह की मारिफत, यानी अल्लाह कौन है, अल्लाह का हम पर क्या हक है, ये जानना। बारकल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, अल्लाह के नबी की मारिफत कि अल्लाह के नबी आखिरी रसूल हैं, आप रसूल होने के साथ साथ बशर हैं। दीन की मारिफत कि हमारा दीन क्या है, उसके अरकान क्या हैं, ये बातें। क्या नाम आपका? अब्दुल वाजिद। आइए अब्दुल वाजिद। माजिद।
بارک اللہ فیک. اسی طرح انشاءاللہ ہر جمعہ درس ہوگا اور آپ لوگوں سے 3 سوالات ہوں گے. جواب دینے والوں کو انشاءاللہ انعامات بھی دیے جائیں گے. آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس سلسلے کو تادیر جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اور جو ذمہ داران اس سلسلے میں کوشش کیے اور انہوں نے انتظام کیا, اللہ رب العالمین انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.